اس کے بعد میں حضرت مہمان خصوصی صاحب کی اجازت کے ساتھ اپنے اس ادارے کے مدرس حضرت قاری عبدالباسط صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ چند اشعار پڑھیں۔ علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے پیارے نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک واقعہ ہوا تھا کہ کفار مکہ حضرت ابو طالب کے پاس آئے تھے اور ان کو یہ کہا تھا کہ اپنے بھتیجے سے کہیں کہ دین کی محنت چھوڑ دیں یا پھر انہیں ہمارے حوالے کر دیں۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ایک ہاتھ پر چاند لا کر رکھ دیں اور ایک ہاتھ پر سورج لا کر رکھ دیں، میں تب بھی دین کی محنت نہیں چھوڑوں گا۔ اس پورے واقعے کو شاعر حفیظ جلندری صاحب نے اشعار کی صورت میں اکٹھا کیا ہے، سماعت کرو۔ نوحی نحن انفسنا لك المحبوب للعالم صلاة الله على هاد عليه المشرق الأكرم نوحی نحن انفسنا لك المحبوب للعالم صلاة الله على هاد علیہ المشرق الاکرم۔ بیاں کرتا ہوں میں ایک داستان رنج و غم یارو کہ اصحاب و نبی نے ہے سہے کتنے ستم یارو، شجاعت جن کی سارے دہر میں اعلیٰ نرالی ہے، نگاہیں پڑھ کے نم ہو جس کو اس سے بے مثالی ہے۔ نوحی نحن انفسنا لك المحبوب للعالم صلاة الله على هاد عليه المشرق الأكرم۔ ذرا دیکھو رسول اللہ کے عزم مصمم کو، ذرا دیکھو رسول اللہ کے اونچے عزائم کو، اعلانیہ ادھر سے دین کا اعلان ہوتا تھا، ادھر سے شہر میں تضحیق کا سامان ہوتا تھا، مسلسل پھولنے پھلنے لگا اسلام کا پودا، مخالف تھے قریش اب بڑھ چلا کچھ اور بھی سودا، نبی کو اور مسلمانوں کو تکلیفیں لگی ملنے، وہ تکلیفیں کہ جن سے عرش اعظم بھی لگا ہلنے، غضب کے ظلم ہوتے تھے مسلمان ہونے والوں پر، خزاں آتی تھی دل میں تخم وحدت بونے والوں پر، لٹاتے تھے کسی کو تپتی تپتی ریت کے اوپر، تو رکھتے تھے کسی کے سینے بے کین پر پتھر، مسلمان بیویوں پر چابکوں کا می برستا تھا، کنیزوں کو شکنجے میں کوئی بے درد کستا تھا، محمد کی محبت میں ہزاروں ظلم سہتے تھے، خدا پر تھی نظر ان کی زبان سے کچھ نہ کہتے تھے، محمد کی محبت میں ہزاروں ظلم سہتے تھے، خدا پر تھی نظر ان کی زبان سے چوپ رہتے تھے، یہ ظلم ان کو خدا سے دور کر سکتے نہ تھے ہرگز، نشے صحبائے وحدت کے اتر سکتے نہ تھے ہرگز، شرارت پہ کمی کوئی نہیں اشرار مکہ نے، مسلمانوں کو بے بس کر دیا کفار مکہ نے، مگر اس پر بھی جب بڑھتے رہے پیرو محمد کے، تو باہم مشورے ہونے لگے ایذاء بے حد کے، ابو جہل و امیہ، ابو لہب و عقبہ، ابو سفیان، ولید و عاص، عتبہ، الغرض جتنے بھی تھے ذیشان،
یہ فرزندان تاریکی جو نور حق سے چن آئے ہوئے ایک دن اکٹھے اور ابو طالب کے گھر آئے. کہا ہم کو بھتیجا آپ کا بے دین کہتا ہے, ہمارے دین کو انسان کی توہین کہتا ہے. برا کہتا ہے وہ چھوٹے بڑے سارے خداؤں کو, حبل کو لات کو عزا کو دیوی دیوتاؤں کو, ہمارے باپ داداؤں کو بھی گمراہ کہتا ہے. سوا اپنے خدا کے سب کو اللہ کہتا ہے. بس ہم برداشت کر سکتے نہیں اب اس کی جرأت کو, کسی دن دیکھ لیں گے اس کو اور اس کی نبوت کو. ہم اپنے دین کی توہین پر چپ رہ نہیں سکتے, تمہارے پاس آئے ہیں کہ بس اب سہ نہیں سکتے. تم اس کا ساتھ جوڑو یا کرو تنبیہ سمجھاؤ, وگرنہ جنگ کا سامان کرو میدان میں آؤ. یہ کہہ کر چل دیے سب لوگ, ابو طالب بھی گھبرائے. انہیں ڈر تھا مبادا قوم ہی سے جنگ نہ چھڑ جائے. بلایا آپ کو نرمی سے بولے جان ہم دیکھو, تمہیں لازم ہے ڈالو اس چچا پر بار کم دیکھو. تم اپنے دین کی تلقین کو رہنے دو جانے دو, بڑھاپے میں ہماری شان پر دھبا نہ آنے دو. میں بھوڑا ہوں اکیلا کل عرب سے لڑ نہیں سکتا, میں اڑ بھی جاؤں تو سارا قبیلہ اڑ نہیں سکتا. چچا کے دامن شفقت کو بھی ہٹتا ہوا پایا, تو ہو کر عابدینہ حالیے برحق نے فرمایا. قسم اللہ کی سارا جہاں بھی ہو اگر دشمن, یہ سب شیطان کے ساتھی ہیں بڑے ہو کر بشر دشمن. جفا ہو ظلم کی آندھی چلے طوفان آ جائے, مٹانے کو میرے شداد اور حامان آ جائے. کسی دھمکی کسی ڈر سے میرا دل گھٹ نہیں سکتا, مجھے یہ فرض ادا کرنا ہے اس سے ہٹ نہیں سکتا. میرے ہاتھوں ملا کر چاند سورج بھی اگر رکھ دے, میرے پیروں تلے روئے زمین کا مال گزر رکھ دے, خدا کے کام سے میں باز ہرگز رہ نہیں سکتا. یہ بت جھوٹے میں جھوٹوں کو سچا کہہ نہیں سکتا. میں سچا ہوں تو بس میرے لیے میرا خدا بس ہے, کسی امداد کی حاجت نہیں اس کی رضا بس ہے. میرا ایمان ہے شیر قادر حق تعالی ہے, وہی آغاز کو انجام تک پہنچانے والا ہے. ابو طالب نے حیرت سے بھتیجے کی طرف دیکھا, جلال مصطفیٰ میں نور حق جلوہ نما پایا. کہا اے جان اب میں کسی سے ڈر نہیں سکتا, جہاں میں کوئی تیرا بال بھی کر نہیں سکتا. بھائی نظم پڑھ دے, انہاں دی نظم وچ واقعہ بیان کیتا ہے کہ مکے دے سردار جمع ہو کے حضرت ابو طالب کو گئے کہ تساں دا بھتیجا اساں دے خداواں چنگا نہیں سمجھدا, تے لہذا تسی اپنے بھتیجیاں سمجھاؤ. دنیا میں کوئی بھی عالم حق بیان کردا ہوگے, اس کے حق تو جدوں دویا پریشانی ہوگے وہ کوشش کر دیں کہ اس بندے کا سب تو قریبی بندہ کون ہے جس کی گلا تو دوئی نہ کر رکھتا ہوگا, تو پھر اس بندے کو جل دے
تو جل کے اس آخر اپنے اس کا سمجھا وہ بھی حضرت ابو طالب کو گئے کیونکہ ابو طالب چاچا بھی ہے سرپرست بھی ہے خاندان دے وڈے بھی ہے تے آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہوں کا بہت زیادہ عزت احترام کرتے ہیں تو مکے دا سرداراں بھی یقین ہے کہ ابو طالب تو دوئی نہیں کرتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساری گل سنی فرمایا چاچا زمین تے زمین ہے نا اس کائنات میں سب تو بڑا سیارہ سورج ہے اس سورج آن کے میرے ایک ہی ہتھے تے رکھن چاند دوے ہتھے تے رکھن تو میں ہونے پوری کائنات تا کنٹرول ہی تیرے کولے سورج چاند تو نے کنٹرول میں آ گئے کہ اے اپنے اللہ دے حکم دی تعمیل وچ ہوتا ہی کر کے انہوں کہ میں برداشت اور گوارا نہ کروں علماء کرام اس مجمع میں دائیں بائیں کثیر تعداد میں موجود ہوں علماء کی ذمہ داری ہے حق بیان کرنا بھی اور حق تے استقامت اختیار کرنا چاہے اس وقت مخالفین جڑا حق ڈنڈا بھی استعمال کرو کسی کی کوئی پرواہ نہ کرنا